یہ سال کی سب سے عجیب آر ریٹیڈ ہارر مووی تھی۔ یہ لوگوں کو مارنے کے عجیب و غریب طریقوں کے مجموعہ کی طرح محسوس ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ فائنل ڈیسٹینیشن کا اپ گریڈ ورژن ہے۔ کہانی 1999 میں شروع ہوتی ہے۔ پیٹی شیلر نامی ایک شخص خون میں لت پت قدیم چیزوں کی دکان میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں قتل کا ہتھیار تھا، لیکن یہ چاقو بندوق نہیں تھی۔ وہ ایک معصوم کھلونا بندر تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ بندر شیطان ہے، جب بھی اس کا ڈھول گرتا کوئی نہ کوئی مر جاتا۔ لیکن دکان کے مالک نے اس پر یقین نہیں کیا اور صرف اتنا کہا، بچوں کے کھلونوں پر کوئی واپسی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی بندر کے ڈھول نیچے گر گئے۔ پیٹی فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب کوئی اسے مارنے والا ہے، اور یقینی طور پر اگلے ہی سیکنڈ میں ایک ہارپون باہر نکلا اور دکان کے مالک کے پیٹ میں گھس گیا۔ یہ ایک حادثہ لگتا تھا، لیکن سب کچھ خوفناک حد تک سچ تھا۔ پیٹی کو احساس ہوا کہ بندر کے جادو نے پھر حملہ کر دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے واپس لانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس نے دکان سے ایک شعلہ پھینکا اور اس کے سارے خوف اور نفرت کو آگ میں بدل دیا۔ بندر کا چہرہ گرمی سے پگھل گیا اور وہ اور بھی خوفناک اور لمبا لگ رہا تھا، لیکن پیٹی کو یہ معلوم نہیں تھا بندر کے لیے یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اسے دوبارہ آگ کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ اس دن کے بعد پیٹیا غائب ہو گیا، لیکن اس کے بیٹے حال کو وہ برا بندر وراثت میں ملا۔ یقیناً حال واحد نہیں تھا جس پر یہ کیڑا گرا تھا، اس کا ایک جڑواں بھائی بل بھی تھا۔ ایک دن حال اور بل اپنے باپ کے پرانے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں ایک عجیب سا ڈبہ ملا، اندر وہی بندر تھا جسے ان کے باپ نے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بل نے اسے فوراً بے تابی سے اٹھایا۔ حال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن بل ہمیشہ ہیل کو بہت ہوشیار اور بزدل سمجھتا تھا، اس لیے اس نے بالکل نہ سنی۔ بل نے بندر کی ونڈ اپ کی چابی بھی موڑ دی، لیکن بندر نے پہلے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنے ڈرم سٹکس کو نیچے لائے بغیر ہی اوپر اٹھایا۔ بل نے سوچا کہ یہ صرف ایک ٹوٹا ہوا کھلونا ہے، اس لیے اس نے اسے گھر سے باہر حال کی طرف پھینک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ حال صرف ٹوٹے ہوئے کھلونوں کے لیے اچھا ہے۔ حال کی ہمت نہیں تھی کیونکہ بل اسے بچپن سے ہی پریشان کر رہا تھا۔ اس کا غصہ اس کے خوابوں میں ہی نکلتا تھا، جیسے باؤلنگ گیند سے بل کا سر توڑ دینا۔ اگلے دن ان کی نینی اینی انہیں جاپانی کھانا کھانے لے گئی۔ جیسے ہی حال نے کار کا دروازہ کھولا، اس نے بندر کو دیکھا جب اسے گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا کہ بل نے اسے گاڑی میں رکھا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بچی ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ شیف کا خیال تھا کہ اینی خوبصورت ہے، اس لیے اس نے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے دل کی شکل سے بنے فرائیڈ رائس بھی بنائے۔ یہ ایک گرم اور خوشگوار لمحہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے شیف کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بندر پچھلی سیٹ سے اگلی سیٹ پر آ گیا ہے، اور اب وہ ڈھولک جو کل رات نہیں گرے تھے اسی لمحے گر گئے۔ اور جیسے ہی آخری تھاپ کی آواز آنا بند ہو گئی، شیف کا ہاتھ پھسل گیا اور اس نے غلطی سے اینی کی گردن کاٹ دی۔ یہ بندر کا دوبارہ جنم لینے کے بعد پہلا قتل تھا۔ اینی کی موت اتنی عجیب تھی کہ بل، جو ہمیشہ اس کی اضافی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حال پرسکون رہا اور گہرائی سے سوچنے لگا، کیا اس کا اس بندر سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ آخر بل اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے اسے گاڑی میں نہیں رکھا۔ ممکن ہے بندر خود چل کر آیا ہو۔ دونوں بچوں کو اس قدر عجیب و غریب حرکت کرتے دیکھ کر ان کی والدہ لوئس نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، ہر کوئی ایک دن مر جاتا ہے، یہ زندگی ہے۔ حال پھر بھی اپنی بزدل اور ڈرپوک طبیعت کو نہیں بدل سکا۔ وہ اکثر بچوں کی طرف سے چھیڑتا تھا جنہیں بل نے اس کے بعد بھیجا تھا۔ حال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بل ہمیشہ اس پر نشان کیوں بناتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے بھائی سے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ ایک دن حال نشے میں گھر آیا۔ کچھ غنڈوں نے اسے مارا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ وہ اپنا دماغ کھونے کو تھا۔ حال نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بندر اپنے بستر پر بیٹھا ہے۔ اسے سوچنے کا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ دوبارہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس وقت حال صرف بل سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تو حال نے بندر سے ایک خواہش کی، اگر آپ اینی کو مار سکتے ہیں تو کیا آپ بل کو بھی مارنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ پھر اس نے ونڈ اپ کی چابی گھمائی۔ بندر نے اپنے ڈھول اٹھائے اور اپنی جان لیوا موسیقی بجانا شروع کر دی۔ تب ہیل کو پچھتاوا ہونے لگا۔ آخر بل پھر اس کا بڑا بھائی تھا۔ اس وقت بل گھر آیا محفوظ اور بالکل ٹھیک، لیکن اس کی ماں لوئس اچانک وہیں مر گئی۔ تب ہیل کو احساس ہوا کہ بندر منطق سے نہیں مارتا، وہ بے ترتیبی سے مارتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی موت بومرانگ انیوریزم نامی ایک غیر معمولی بیماری سے ہوئی ہے، لیکن اس کے ہونے کا امکان 44 ملین میں سے ایک تھا۔ ہیل نے سوچا کہ یہ اس کی غلطی ہے، وہ اپنی ماں کی موت کا سبب بنا تھا۔ اس دن کے بعد بالآخر اسے احساس ہوا کہ بندر کتنا خوفناک ہے۔ اسے فوراً کرنا پڑا، لیکن کچھ عجیب ہوا۔ جب اس نے اسے کاٹا تو اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ حال کے پاس خود کو کمپوز کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اسے سبزیوں کی طرح کاٹ کر کچرے کے ٹرک میں پھینک دیا اور پھر آنٹی آئیڈا اور انکل چپ کے ساتھ کاسکو کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن کسی طرح بندر خالہ خیال کے گھر واپس آ گیا۔ حال کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگرچہ وہ بل سے نفرت کرتا تھا، لیکن وہ واحد شخص تھا جس سے حال اس بارے میں بات کر سکتا تھا۔ تو اس نے بل کو سچ کہا کہ بندر لوگوں کو مار سکتے ہیں، لیکن بل نے اس پر یقین نہیں کیا۔
اس نے اسے سمیٹنے پر اصرار کیا صرف دیکھنے کے لیے۔ اگلے دن انکل چپ گھوڑے کی بھگدڑ میں روند کر ہلاک ہو گئے۔ بندر کے تیسرے شکار کا دعویٰ کرنے کے بعد بل نے آخر کار حال سے بحث کرنا چھوڑ دی۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو شاید وہ اسے بند کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بندر کو پکڑ کر ایک ڈبے میں ڈالا اور اسے بھیگے ہوئے گڑھے میں پھینک دیا، اور اس نے واقعی کام کیا۔ اگلے 25 سال بغیر کسی وجہ کے گزر گئے۔ حال نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی۔ اس نے بل سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تاکہ بل اسے دوبارہ کبھی پریشان نہ کر سکے۔ جب ہیل نے سوچا کہ بندر ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، ایک بار پھر سانحہ ہوا۔ رات گئے بوڑھی خالہ آئیڈا عجیب و غریب موسیقی پر جاگ اٹھیں۔ وہ بندوق اٹھا کر اسے چیک کرنے گئی، لیکن غلطی سے وہ ایک ٹوٹی ہوئی سیڑھی پر چڑھ گئی۔ سیڑھی کے نیچے مچھلی پکڑنے کے پرانے کانٹے سے بھرا ایک ڈبہ تھا۔ خالہ خیال اس میں منہ کے بل گر گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہکس بھی نکال پاتی، اس نے ہوا میں گیس کی بو محسوس کی۔ وہ چولہے کی طرف جھک کر غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک چولہے میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی خالہ خیال دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازے پر پھولوں کا ایک برتن تھا جس پر اس نے قدم رکھا۔ گھبراہٹ میں وہ پھسل کر سیدھی دھاتی سڑک کے نشان سے ٹکرا گئی۔ اس دوران حال، جو ابھی تک اس بات سے بے خبر تھا کہ کیا ہوا تھا، اپنے بیٹے پیٹی کے ساتھ سڑک کے سفر کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ لیکن سفر سے ایک رات پہلے اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک کٹے ہوئے تختے پر لیٹا ہوا ہے اور ایک بندر اس کے سر پر ایک برتن لیے کھڑا ہے، جس طرح برسوں پہلے اسے حال نے کاٹا تھا۔ حال آدھی رات کو جاگ گیا۔ اسی وقت اسے نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ یہ بل نکلا، وہی بھائی جس سے اس نے ایک دن بھی بات نہیں کی تھی۔ پیٹی کو جگانے سے بچنے کے لیے حال کال لینے باہر چلا گیا۔ بل نے حال کو بتایا کہ آنٹی ایڈا کو قتل کر دیا گیا ہے اور اسے شبہ ہے کہ اس کی موت کا تعلق بندر سے تھا۔ اس نے حال کو واپس جا کر چیک کرنے کو کہا۔ واضح طور پر بل کو یہ بھی معلوم تھا کہ بندر کتنے خطرناک ہیں اور وہ خود باہر آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن حال اب وہ بزدل نہیں رہا جو وہ پہلے تھا۔ اس نے طاقت کے ساتھ بل کی تاریکی کو برداشت کیا۔ لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ آؤٹ ڈور اے سی یونٹ، جو ابھی تک بجلی سے منسلک ہے، اچانک خراب ہو گیا اور سیدھا حال کے سامنے گر گیا۔ بجلی فوری طور پر قریبی تالاب میں چلی گئی۔ ٹھیک اسی وقت ایک عورت تالاب کے قریب چھلانگ لگانے والی تھی۔ حال نے اسے روکنے کے لیے چیخا، لیکن وہ ایک سیکنڈ لیٹ تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں کافی دیر تک سکون نہیں تھا۔ شاید بندر واقعی واپس آ رہا تھا۔ لہٰذا حال اس رات چھوڑ کر سیدھا اس چھوٹے سے راستے سے شہر کی طرف چلا گیا جہاں آنٹی ایڈا رہتی تھی۔ باربرا ریئلٹر نے حال کو اندر جانے دیا اور اس سے ان عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بات کی جو حال ہی میں قصبے میں پیش آئی تھیں۔ لوگ ہر روز مر رہے تھے اور عجیب و غریب طریقوں سے مچ میکڈونلڈ کا سر لان کاٹنے والے نے کاٹ دیا تھا۔ برٹ برگسن کی موت بھاپ کی وجہ سے جلنے سے ہوئی۔ نینسی روسی کو کوبرا نے کاٹا تھا۔ ہلاکتوں کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ہیل کو فوراً احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ بندر کا کام ہونا چاہیے۔ اس نے باربرا سے پوچھا کہ کیا اس نے گھر میں بندر کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باربرا نے کہا کہ اس نے ایک نہیں دیکھا، لیکن حال کی تلاش میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ ممکن ہے کہ اس نے کچھ یاد کیا ہو۔ لیکن جب اس نے اسٹوریج روم کا دروازہ کھولا تو ایک بھاری بھرکم شاٹ گن گر کر چلی گئی۔ باربرا موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ایک اور عجیب واقعہ۔ حال خون میں لت پت تھا، لیکن وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اسے دروازے سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ پولیس تیزی سے پہنچی۔ اگرچہ یہ ایک حادثہ لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے حال کو شہر میں رہنے کو کہا تاکہ وہ تحقیقات کے دوران مدد حاصل کر سکیں۔ چونکہ وہ اس وقت باربرا کے ساتھ اکیلا تھا، اس لیے حال نے دل سے اتفاق کیا۔ لیکن پولیس کے جانے کے فوراً بعد خالہ خیال کے گھر پرانی لینڈ لائن بجی۔ حال نے اسے اٹھایا اور ایک بار پھر یہ بل تھا۔ حال نے اسے سچ بتایا کہ اسے بندر نہیں ملا، لیکن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بل آنٹی آئیڈا کی لینڈ لائن پر کیوں کال کرے گا؟ کیا بل کو کسی طرح پتا چلا کہ حال شہر میں ہے؟ لیکن حال پہلے ہی واضح طور پر اس کا اعتراف کر چکا تھا۔ بس ایک ہی امکان تھا۔ بل ہر وقت اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب حال نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، بل نے فوراً فون بند کر دیا کیونکہ لینڈ لائن پر کوئی دوبارہ ڈائل بٹن نہیں تھا۔ حال نے بل کا نام تلاش کرنے کے لیے فون بک کو دیکھا، لیکن ایک اندراج نظر آیا۔ مسز بندر نام کی ایک انٹری تھی۔ ہیل نے فوراً بے چینی محسوس کی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ یہ بل کا تھا، لیکن یہ صرف ایک صوتی میل تھا۔ پیغام میں بل نے کہا کہ وہ بندر کو پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے اور فون کرنے والے کو کہا کہ وہ دوبارہ کال نہ کرے۔ ہیل نے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کی۔ لہٰذا بل اس سب کے پیچھے تھا۔ اس نے سب کچھ خود ترتیب دیا تھا۔ شہر میں ہونے والے تمام عجیب و غریب واقعات اس لیے ہوئے کہ بل بندر کی ونڈ اپ کے گرد گھوم رہا تھا۔ حال ابھی بل کو فون کرنے اور اس کا سامنا کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک پولیس افسر دروازے پر آیا، لیکن وہ شخص حقیقی پولیس والا نہیں تھا۔ وہ دراصل رکی نام کا کوئی شخص تھا جو پولیس اہلکار ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ رکی نے اندر آتے ہی آواز دی اور حال کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے حال سے کہا کہ وہ اسے بل کے پاس لے جائے۔ رکی کی باتوں سے حال کو چونکا دینے والی حقیقت معلوم ہوئی۔ بل نے ہمیشہ ہیل کو اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ برسوں پہلے جب انہوں نے بندر کو کنویں میں پھینکا تو بل نے چپکے سے اسے واپس لینے کی کوشش کی۔ وہ بندر کی چھری سے حال کو بھی مارنا چاہتا تھا،
लेकिन बिल को सिर्फ विंड अप की चाबी मिली। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। पिछले 25 सालों से बिल बंदर को तलाश करने के लिए हर जगह लोगों को भेज रहा था। आखिरकार सिर्फ 2 हफ्ते पहले रुकी ने बंदर को एक पिस्सू बाजार में देखा और इसे बिल को बेच दिया। जैसे ही बिल बंदर को दोबारा मिला वो घूमता रहा और लोगों को मारता रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने ही लोग मारे गए, हाल हमेशा महफूज रहा। लिहाजा बिल ने सोचा कि यह फैसला की वजह से होना चाहिए, इसलिए इसने हाल को शहर वापस आने के लिए धोखा दिया, ये बहाना करके कि यह बंदर की सच्चाई के बारे में है। लेकिन शहर में बहुत से अजीब और गरीब कत्ल के साथ जो बिल के बंदर को ढूंढने के बाद ही शुरू हुआ, रुकी को शक होने लगा। इसने सोचा कि बंदर जरूर बुरा आदमी है। चुनांचे वो बिल के सामने गया और बंदर से पूछा, लेकिन बिल ने इनकार कर दिया। रुकी ने कुछ गहरी छानबीन की और पता चला कि हाल बिल का जुड़वां भाई था। चुनांचे वो सीधा हाल के पास गया और उससे बंदर को वापस लाने को कहा। हाल ने यह समझाने की कोशिश की कि वो और बिल बचपन से ही नहीं मिलते थे और बिल शायद इससे बात भी नहीं करेगा, लेकिन रुकी ने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। इसने हाल के बेटे पीटे को मजबूर किया कि वो कुत्ते के दरवाजे से बिल के घर में दाखिल हो और बंदर को चुपके से बाहर ले आए। हाल के पास अपनी मां को मारने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन पैटी के जाने से पहले इसने इसे बार बार खबरदार किया, कभी भी चाबी को बंदर के पेट में मत फेरना। पैटी ने वादा किया, लेकिन अंदर जाते ही वो बिल्कुल भूल गया। बिल ने इसे अपने प्यारे भतीजे की तरह गर्म जोशी से सलाम किया। जैसे ही पैटी ने अपने गार्ड को नीचे उतारा, बिल ने कहा कि चाबी टूटी हुई लग रही है और पैटी से कहा कि चाबी मोड़ कर देखें। बिल को यकीन था कि बंदर हमेशा गैर रिश्तेदारों को मारते हैं जिनकी चाबियां मोड़ दी जाती हैं, लिहाजा अगर पैटी ने ऐसा किया तो वो सही हदफ को निशाना बनाता। पैटी खतरे से बिल्कुल बेखबर हाल की वार्निंग को बिल्कुल भूल गया। इसने कई बार चाबी घुमाई, बंदर का ढोल गिर गया और इस बार गोली रुकी पर लग गई। अचानक रुकी की बंदूक से गोली चल गई। गोली कार की खिड़की से गुजरकर एक बड़े तत्व के घोंसले से टकरा गई। तड़ियों का एक गुच्छा अंदर दाखिल हुआ, रुकी के मुंह में दाखिल हुआ और इसे इंतहाई अजीब और दर्दनाक मौत मिली जिसका तसव्वुर भी किया जा सकता था। हाल को फौरन एहसास हुआ कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वो भागकर बिल के घर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बंदर इतने लोगों को मार कर पागल हो गया था। इसने बिल को किसी चीथड़े की गुड़िया की तरह कमरे में फेंका और तेजी से अपने ढोल घुमाने लगा। आखिरी हमले के साथ ही एक तैयारा खिड़की के बिल्कुल बाहर गिर कर तबाह हो गया। जैसे ही बंदर ने फिर से ढोल उठाया तो अचानक छत गिर गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले मुसाफिर घरों में गिरने लगे। बंदर मुकम्मल तौर पर कत्ल करने वाली मशीन बन चुका था, बिल से मुख्तलिफ नहीं था जिसने इसे दूसरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। हाल दौड़ता हुआ आया और बिल को पकड़कर चलाकर बोला, ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को क्यों मार रहे हो। बिल आखिर टूट गया। वो सब कुछ मानता था। वो अपनी मां को मारने पर हाल से नफरत करता था, लेकिन वो हाल की मां भी थी और हाल की नीयत इसकी मौत का नतीजा ना बने। हाल के साथ कुछ दिल से बात करने के बाद बिल ने आखिरकार अपना गुस्सा छोड़ दिया और हाल को मुआफ कर दिया जो कुछ साल पहले हुआ था। लेकिन जिस तरह हील ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, बंदर ने फिर से अपने ढोल घुमाना शुरू कर दिया। एक छुपा हुआ जाल जो बिल ने घर में बिछाया था, ये सीधा बिल के सर पर आया और उसका सर बिल्कुल किट गया। हाल ने करीब से देखा और महसूस किया कि जिस चीज ने बिल को टुकर मारी थी वो वही बॉलिंग गेंद थी जिससे इसने एक बार अपने भाई को मारने का ख्वाब देखा था। इसी लम्हे हाल को एहसास हुआ कि शायद ये वो बंदर नहीं था जो मार रहा था, शायद लोगों के दिलों में कोई बुराई छपी हुई थी। फिर भी हाल बंदर को अपने साथ ले गया। अब तक पूरा शहर एक जिंदा दुनिया बन चुका था। हाल बाहर निकला तो इसने एक बूढ़े को सफेद घोड़े पर सवार देखा। आदमी की आंखों में धुंधली नजर से हाल ने अंदाजा लगाया कि वो एक पीला सवार होगा, और जो भी इजाफी काम हाल और बिल ने दिया था, हाल को वाकई इससे मुआफी मांगनी चाहिए थी।